अलहमदुलिल्लाह ये आप सुनते रहते हैं, मिर्जे नूं बड़े बड़े जवाब दिते, लेकिन जिवें फट्टी इस फकीर ने पोची है किसी नहीं पोची होती। मैं अब जेलम में जाता हूं, हजारों का मजमा होता है, और निकलो बाहर, अंदर बैठा तेनों किते उल्ली लग दी है, तू कहना बाबे शाह को नहीं, बाबियां दा खादम आया, प्यो दा मुकाबला कर। मैं क्या, और अल्लाह की कसम है, ये शमसी मेरे साथ आप पूछे, कई मजमों के अंदर बच्चे तौबा करके जाते हैं, यार सानू समझ ही आज लगी, क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। अंदर बैठा है कोठे वालियां दी बच्चिया, ये कोठे वाली सरकार है, ये कोठे वालियां दा बच्चा अंदर बैठा है, बाहर निकल, तैनू एडा दीन समझ आ गया है, हुसैनी सुन्नत अदा कर, पेड़ ला। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? बक बक करते हो, बाबे शाही को नहीं, तेरा अब्बा कमजोरी दा मारिया, कोई होर काम पा गया, असीं की कर लईए, ढिले नहीं पैना। ओए ऐसे गल दी ते पीड़ देनी है ओनू। हुण देखो, हुण सारे है वो, ये इन्नी क दर्द होवे ना भाजी, ओदे पैर सड़ने आ तां दर्द होनी है ना। क्या तमाशे है जनाब, बाबे शाही को नहीं। हुण माड़ी जी गल करो, माड़ी जी उलमा गल, जी कहानी आ, मैं कहा एक हुंदी 10 बीबियां दी कहानी, तू 10 बंदियां दी कहानी है। तमाशे बना, मेरे बुजुर्गों को भौंकते हो, मैं तेरी जान छड़ दियांगा। हमें भौंकने वाले बहुत हैं, तुहानू को नहीं पता टोबे च कई फिरदे ने, असी जानने आ। हाँ मैं कसम खुदा की मैं जानता हूं। और मुझे कई कहते हैं की करना है, मैं कहा खुला फिरन दे, कुत्ते नू भी कोई बट्टा मारदा है। मैं हर रोज गड्डी अल्लाह दी कसमें लैके निकलना, मेरी गड्डी मगर पता नहीं किन्ने भौंकदे ने। मैं क्या पुत्र तू भौंकना है, साडी ठाठ ही हो रहे, ना मैं मंजिल तो रोकना ते ना वो मेरी गड्डी च बह सकता है, उन्हें भौंकना है। ऐसे कई होंगे, गल ये नहीं है, सानू जिन्ना मर्जी भौंको, तू मेरे बाबे नू गल कर, जे मैं तेरिया नासा ना पाड़ के रख दित्तियां ते गल तो कुछ ना होई, तेरा पूरा ताक़ुब किया जाएगा। ये कौन सी बात हुई कि बुजुर्गों को और सहाबा और अहले बैत को बक बक करने वाले बड़े करते रहते, किसको हमारे साथ जाती हसद हो सकता है, कर, जाहिर सी बात है, तू अल्लाह की तकसीम से तुझे तकलीफ है, अल्लाह ने इज्जत दी, मैं तो इस जोगा ही नहीं सी। करो, कोई मसला नहीं है, सड़ो मरो, मुझे तो मसला नहीं है। कोई बोलो तो सही ना यार है भाई, जिसने काम करना है ना, आप देखो 42 साल हो गए मेरे पीर अत्तार नू काम कर दे, 42 साल, 42 सालों तो पिछे लगे जे कई टां टां करन, और 4 महीने तो पिंडी वाली चबड़ भी लगी सी, 4 महीने भौंकिया, की कर लिया दब, की होया मैं दसो यार। अल्लाह दे बंदे ओ जदों हसद होवे कुछ नहीं हुंदा। ये दो ही बाबे ने जिन्हां दा नाम गूंजना है, एक बाबा रिजवी है, एक बाबा इलियास है, इन्हां दे नाम दा नारा लगना ही लगना है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। हज़रात इन्होंने दीन का काम किया है, इन्होंने क्या किया दीन का, तो जिन्होंने दीन का काम मसलक दा पहरा देना है ना, ओए होए होए होए, कसम खुदा दी मैं पहरा दिना, सानू पता लोगों को कितनी तकलीफ होंदी है। मुनाफिक बंदे नूं तो एडी टेन, मुनाफिक की मिसाल ये दी गई है मिशकात शरीफ में, मुनाफिक पता किदां दा हुंदा जे, फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जिहड़ा हर बकरे नूं राजी रख दी है। चुप क्यों बैठे हो, को साथ साथ कड्डो है। मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जिहड़ी रेवड़ दे हर बकरे को जाती, और फिर बकरे सारे पता की कहते हैं, बहुत अच्छी है इसकी तबीयत में ना, बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबकी बात जाती है। इंज दा मुनाफिक जिहड़ा हर पासे वड़ जावे, राफियां खारजियां इधर भी इंज दे बेगैरत ओनू बड़ा, वो आजकल कई दाई इतिहाद बने, मैं कहा तू दाई है ते तू सारे दा ढिड वेखनी है, तेरा ढिड मैं वेखांगा। ये जड़ियां दाइयां बड़ियां ना, बाहर निकल, असल बात है तो मेरे मसल के रजा की है, समझ आ रही है? यही बात है सियालवी साहब, यही बात हमारे उलमा ने की, यही हमारे औलिया ने की। और मुनाफिक बंदा कभी इज्जत नहीं पा सकता, मुनाफिक बंदा अल्लाह दी कसमें, ते तू अकीदे दी गैरत अपने अंदर रख, वेख तेनू रब इज्जत किवें अता फरमाता है। और बड़े बड़े लोग होंगे ने जो कहते हैं ये होगा वो होगा। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जब जमीयत बनी ना तो पहली मरतबा इलेक्शन पे आपने कहा कि हम कंपेन करेंगे, बंदा ने खड़ा कर दिता, उत्थे दा टिवाणा सी, वो आ गया आपदे कोल, कहंदा सरकार है तुसी इस काम च ना पाओ, तुसी पीर हुंदे हो। फरमाया यार जदों सारे उलमा आ जाण ना ते ये फिर काम निज़ामे मुस्तफा दा तुहानूं करांगे असीं। वो आप चला गया, दूसरी बारी उन्हें अपनी कुड़ी कली ते नाल बेगम कली तो ना दुपट्टा पैर ते रखिया, फरमाया अगर निज़ामे मुस्तफा दा वास्ते रख दियां तो मैं खाली नहीं सी करना, हुण मैं तुहानूं खाली कर लांगा।
آپ نے وہ بھی کل چڑھیا انہیں پھر بندے کلے انہیں کہا میں ٹیوانا ہوں نا ٹیوانا تو میں پوچھ لانگا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے نا قرآن مجید چک کے لے آندا اس بندے دے سامنے تے پہلا ورقہ کھول کے کہندے اللہ دے 99 نامے چ میں ٹیوانا نام کوئی نہیں پڑھیا اللہ دے 99 نامے چ میں ٹیوانا نہیں پڑھیا انہیں آخیا جی اللہ دے نامہ چ ہے نہیں نا پتر پاویں پٹھا ہو پاویں سیدھا ہو گل ہونی نام مصطفیٰ دی ہوئے گی جزاک اللہ منافق بندے ہوتے ہیں منافق جو جھک جاتے ہیں بک جاتے ہیں ادھروں ہیں اور آج کل مال ہی ایندہ چلدا پیا ہے یہ وہ آلو ہوندے نے جڑے مار دی جل سے جتنے مار دی فٹ کر دیو کھرے بنو کھرے اور جب کھرے بنو گے پھر پتہ چلے گا مسلک رضا کس کو کہتے ہیں میں بات یہ بتلا رہا ہوں حضرات ہمیں جو مرضی کہو لیکن ہمارے مسلک کو کچھ نہ کہنا نہیں چھوڑیں گے چوک میں کپڑے اتاریں گے اور بتائیں گے سب کو کہ یہ 2 نمبر بندہ یہ منافق بندہ ہے وہ کوئی بھی ہوئے اور ہون تا اللہ دی قسمیں سنیو تو انو سلام کرنو دل کردہ ہے وڈے وڈے شیرانو تسی ثابت کیتا کہ گدڑ نکلے نے لمحہ پا چھڑیا جانا دسے تم ہمارے مسلک کے غدار نکلے ہو چند دن پہلے لاہور میں ایک جلسہ تھا تو وہاں ایک 2 نمبر پیر کی تصویر لگی ہوئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ تھا تو ہم نے کراس لگایا نبی گول صاحب کا نیچے کمنٹ تھا شمسی صاحب کیوں جلسہ کینسل کیا میرے کو نمبر آنے تو میں فون کر کے دسنا سی گول صاحب اکھاں کھولیا کرو پتہ لگے اسی 2 نمبر بندے دی تصویر ہوئے تو اسی نہیں جاندے او دی وجہ وے ہم وکاؤ مال نہیں ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں فرمایا کہ سیجعل لہم الرحمن ودا ان کی محبت اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے دوستان گرامی ولیوں کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ بات کر کے چھپ کے بیٹھ جانا یہ بڑا آسان ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں یہ بات کر کے چھپ کر کے بیٹھنا آسان ہے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے نور میں اس بات کو ثابت کرنا کہ بابے کوئی شے نہیں یقیناً وہ بندہ اپنا سگا باپ ثابت نہیں کر سکتا بابے تو بڑی دور دی گل ہے یہ سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اب یا تو دنیا میں نیک نہیں ہے یا اللہ محبت نہیں ڈال سکتا استغفر اللہ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے جب نیک بھی ہے اور محبت بھی ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا کہ بابش ہے کوئی نہیں اس کا مطلب یہ فلسفہ یہ غلط ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آواز ہے یہ غلط ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے جس سینے میں ولی کا پیار ہے نا میں اپنے لہجے میں سمجھاتا ہوں کو چاہیے اپنے سینے نو ٹھپ کے شابش دیا کرے بھئی یہ پاک سینہ ہے جہدے وچ اللہ نے ولیاں دا پیار پایا ہے میں آپ کو شاید زیادہ تنگ نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا اونچا کہیں اتنا کہیں کہ مجھے احساس رہے کہ ہم جاگ رہے ہیں سارے حضرات سمجھ آ رہی ہے حضرات تو جس کے دل میں پیار ہے نا سمجھ دیکھو نا اللہ فرماتا ہے میں پیار ڈالتا ہوں وہ کوئی سینہ تو ہوگا جس میں پیار ڈالا ہے نا اور کوئی بندے تو ہوں گے نا تو ظاہر سی بات ہے دو چیزیں ہیں ان بندوں کا ہونا جزاک اللہ بندوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان دلوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن میں محبت نظر آئے اگر یہ نہ نظر آئے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ جتنا فلسفہ دیا جا رہا ہے یہ شیطانی ہے اور وہمی کام ہے جبکہ اس کا قرآن سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے قرآن سے تعلق یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اس لیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے یہ پہلی بات دوسری بات آج اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی آپ کو پتا ہے یہ ولی بنتا کیسے ہے یہ ذہن نشین رکھیں آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں پہلی قوموں میں جو جتنا اپنے دین سے اٹیچ رہتا تھا کتاب پڑھتا تھا تو وہ ولی بنتا تھا اور اس کو راہب کہتے تھے اور بھائی جان یہ جو ولایت ہوتی ہے نا یہ دراصل قرآن اور حدیث کا فیض ہوتا ہے نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات کو جتنا وہ قرآن و حدیث سے اٹیچ رہے گا وہ اتنا اس کے اوپر اثر ظاہر ہوگا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اثر نہ رکھتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث اثر نہ رکھتی ہو اور بھائی جان آپ دیکھیں یہ جب کرونا آیا تھا تو ایک پب جی گیم آئی تھی لوگوں نے کھیلنا شروع کر دی پھر ہوا کیا کئی لوگوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہم نے پاگل ہوئے دیکھے ہیں ملک کے طول و عرض میں روزانہ جاتے ہیں ہم سے لوگ دم کرواتے اے منڈا پاگل ہو گیا جے ادھا موبائل کماندا گولی مار پھلانا کٹ پب جی گیم میں کھیل وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوا کہ اس کا اثر ہو گیا ہے میں نے کہا ظالمو جو گیم سے اٹیچ ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے تو داتا صاحب جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا
حضرت معین پاک جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اثر نہیں ہوگا. او ظالمو یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ ولی ہوتا ہی کوئی نہیں؟ جب قرآن اور حدیث ہے تو اس کے ساتھ جتنا اٹیچ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا چلا جائے گا. یہ کس نے فلسفہ دے دیا کہ یہ بزرگی شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں؟ اور مرے اس کا مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن شاہ کوئی نہیں اور حدیث شاہ کوئی نہیں، یعنی تم جتنا بھی پڑھو کسی پر اثر نہیں ہوگا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ نہ 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 نہ، یہ غلط ہے. جو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی رب کی بارگاہ میں مقام ولایت کو حاصل کرتا جائے گا اور قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ اگر آپ بات سمجھ جائیں تو آپ کی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ کڑیاں تے 12 بجن لگے نے، منہ تے اتنا بجن دیو نا، 5 کلو تے سیری لائی جاندے ہو. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ سٹیج سے علماء بول رہے ہیں، جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو تمہیں بھی بولنا چاہیے ہے. توجہ فرمائیے حضرات، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بھائی جان یہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، یہ حدیث اثر رکھتی ہے، اور یہ وہی اثر ہوتا ہے جو بندے کو باقیوں سے ممتاز کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو ولی کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں، اور ہماری پنجابی میں بابے کہہ چھڑ دینے.